اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حدیث نمبر 3869 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء قال وكان أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما إن الحديث كما قد حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره۔ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ روزانہ صبح اور روزانہ شام یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس اللہ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں، کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اگر پڑھ لے اس اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، پانی پینے سے پہلے یا دودھ پینے سے پہلے کوئی بھی حلال چیز پینے سے پہلے یا پڑھ لے بسم اللہ الذی، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 مرتبہ جو کوئی روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قال، راوی نے کہا ابان بن عثمان جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں ان کو فالج ہو گیا تھا، تو جب یہ روایت بیان کر رہے تھے تو ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ ایک روایت کر رہے ہیں جس میں ایسی عظیم خوشخبری ہے، ایک ایسی اہم دعا ہے کہ جو کوئی صبح و شام روزانہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وہ ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ راوی روایت کر رہے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ فالج زدہ ہیں، مفلوج ہیں، ان کو فالج ہو گیا ہے، تو کیا یہ دعا نہیں پڑھتے تھے؟ تو ابان رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ سنو، حدیث ایسی ہی ہے جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا، یعنی حدیث شریف اپنی جگہ برحق ہے۔ حدیث میں جو مضمون ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے گا، کوئی شے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث شریف اپنی جگہ حق ہے، لیکن میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر کو نافذ کرے۔ تو یہ دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تقدیر کی بھی جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کبھی بھی نہیں بدلتا، تقدیر مبرم نہیں بدل سکتی، اسی لیے البتہ تقدیر معلق بندے کے نیک کام کرنے پر یا کار خیر کرنے پر وہ موقوف رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقہ کرے گا، کار خیر کرے گا، نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلا ٹال دے گا۔ یہ ایسی جو مشروط تقدیر ہوتی ہے وہ بدل سکتی ہے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی، یہ بھی تقدیر میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فالج کی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس دن میں وہ دعا نہیں پڑھا، مجھ سے اس دن غفلت ہو گئی اور میں فالج کا شکار ہو گیا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے، زمین اور آسمان کی کوئی شے بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تاثیر سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب دعا کی جاتی ہے، دعاؤں وغیرہ میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ بخار آیا، غالباً کوئی بیماری ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل میں جاؤ اور فلاں جڑی بوٹی کا استعمال کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جڑی بوٹی انہوں نے استعمال کی اور ان کی تکلیف دور ہو گئی، بخار کم ہو گیا۔ پھر دوبارہ جب وہ تکلیف لوٹ کر آئی، بخار آیا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے وہی جڑی بوٹی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بیان کی تھی، تشخیص کی تھی کہ فلاں جڑی بوٹی کھا لو تم کو افاقہ ہو جائے گا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اس جڑی بوٹی کا استعمال کیے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ پہلی مرتبہ جب میں بیمار ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی جڑی بوٹی تھی جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور اب دوسری مرتبہ بھی وہی بیماری ہوئی، لیکن اس مرتبہ مجھے اس جڑی بوٹی کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلی مرتبہ تم ہمارے حکم سے گئے تھے تو ہمارے حکم کی وجہ سے، ہمارے کہنے کی وجہ سے اس شے میں تاثیر پیدا ہو گئی تھی بیماری کو دور کرنے کی، اور دوسری مرتبہ تم اپنی طرف سے گئے اسی لیے تم کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بڑی تاثیر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رجوع ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قرآن پاک میں آپ کا ذکر ہے، آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو حقیقت میں شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹرز، گولیاں، دوائیں یہ صرف اسباب اور ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے، ورنہ حقیقی شفا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور صحابی کا یہ یقین دیکھیے کہ جب ان کو فالج ہو گیا اور جب وہ روایت کر رہے تھے، لوگ ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ تو روایت کر رہے ہیں، ایسا بہترین نسخہ ان کے پاس موجود تھا، اس کے باوجود یہ محفوظ نہیں رہ سکے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ برحق ہے، جو اہتمام کرتا ہے محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بندے کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی، اور بندے سے اس وقت غفلت ہو جاتی ہے، نتیجے میں وہ پھر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب تقدیر سے ہے، بیماری کسی مصیبت کسی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سب تقدیر الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سب مجبور اور بے بس ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تقدیر کے آگے کبھی تدبیر بھی ناکام ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے اور اسی سے لو لگانا چاہیے۔